السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام یا تریدون، تم ارادہ رکھتے ہو، ان یہ کہ تسألو، تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جس طرح کہ سئلہ، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو کوئی، یتبدل، تبدیل کرے گا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقد، پس تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، سواء، سیدھے، السبیل، راستے سے، ود، چاہتے ہیں، کثیر، بہت سے، من سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، لو، کاش کے، یردونکم، وہ لوٹا دیں تم کو، من بعد، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارا، کفر کی حالت میں، حسدا، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے نفسوں کی جانب سے، من بعد، بعد ما، جو، تبینہ، واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، فاعفو، بس آپ درگزر کیجئے، وصفحو، اور آپ پہلو تہی کیجئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی، آ جائے، اللہ، اللہ، بامرہ، اپنے حکم کے ساتھ، ان، بے شک، اللہ، اللہ، علی، پر، کل، ہر ایک، شیء، چیز، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان سے، ایمان کے بدلے میں، پس تحقیق وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، کاش کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں کی جانب سے حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پس آپ معاف کیجئے اور درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے حکم کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا ایک قول کے مطابق مسلمانوں کو ہے، کیا مسلمانوں، تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو کہ جیسے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوالات کون سے کیے گئے تھے؟ مثلا ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے، اس طرح کے سوالات، اور کبھی یہ کہنا کہ اے موسیٰ تو ہمارے لیے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کبھی یہ کہنا موسیٰ ہمیں بھی ایسا معبود بنا کے دے جیسے بت ان کے پاس ہیں، اور کبھی عجیب و غریب قسم کے سوالات۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ کیا تم اپنے نبی سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ سے کیے گئے؟ یعنی کہ مسلمانوں کو اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنے نبی سے ایسے الٹ پلٹ سوالات نہ کرو۔ صحابہ کرام سے ایسے کون سے سوالات ہوئے تھے؟ بعض دفعہ ایسے سوالات کا ذکر ملتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میرے سے پوچھو اس موقع پر جو تم پوچھنا چاہتے ہو، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ اب یہ بڑا عجیب سوال تھا، بڑا عجیب سوال تھا، اگر کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو اس پر اللہ کی طرف سے پردہ ڈلا ہوتا، تو یہ تو اس پردے کو پھاڑنے والی بات تھی۔ تو یہ اس طرح کے سوالات
اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلمانوں کو متنبع کر دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے نبی سے ویسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، یعنی یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اپنے نبی سے ایسے فضول سوالات نہ کرو، جائز سوالات کرو، ضروری جن کا تمہارے ایمان یا زندگی سے تعلق ہے، ایسے سوالات نہ کرو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خطاب یہود سے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم سوال کرنا چاہتے ہو اپنے اس رسول سے جس طرح موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود نے تو اللہ کے نبی کو اپنا رسول مانا ہی نہیں تھا، تو ان کو یہ بات کہنے کا کیا مطلب کہ اپنے رسول سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ان کے بھی ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں۔ رسول آپ پوری امت کے ہیں، اگرچہ کوئی اس کو نہیں مانتا۔ اور امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ تو امت اجابت میں تو مسلمان آتے ہیں، لیکن امت دعوت کے اندر جس کو دعوت آپ نے دینی ہے وہ تو پوری دنیا آتی ہے اس کے اندر۔ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کیا تم، کیونکہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایسے سوالات کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کے سوالات، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا جس طرح تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عجیب و غریب قسم کے سوال کیے، اب تم بھی اس رسول سے ویسے ہی سوال کرنا شروع ہو گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر لے لے گا نا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یعنی ایسے سوالات یہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے الہ بنا دے جس طرح ان کا الہ ہے۔ یہ یقیناً ایک کفریہ سوال تھا، یا اس طرح کے اور سوالات بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ تو کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ جس نے ایسا کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سوں کی تو یہ خواہش ہے، بہت سوں سے مراد ان کے سوا سبھی ہیں جو مسلمان ہوئے، سب کی تقریباً یہ خواہش ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دے۔ ایسا کیوں ہے؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، حسد کرتے ہوئے اس کے بعد کہ جب حق ان کے لیے واضح ہو گیا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت میرے پاس نہیں نا وہ دوسرے کے پاس بھی نہ رہے۔ ان یہودیوں کو جب یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ نبی وہی ہے جس کا اللہ نے کہا تھا، تو ہم نے پہلی دفعہ مانا نہیں، ہم نے پہلی دفعہ انکار کر دیا۔ اب جب ہم مانیں گے تو لوگ کہیں گے تم آگے ہو نا اسلام کی طرف۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے منہ سے ایک بات پہلے نکال دیتا ہے، پھر بعد میں بندہ شرماتے ہوئے اس جھوٹ پر اڑ جاتا ہے کہ اگر میں نے رجوع کیا نا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ اسی لیے پہلا انکار یا پہلا اقرار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کو سوچ سمجھ کے پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کو باقی سارے قدم اس لیے اٹھانے پڑتے ہیں کہ پہلا قدم وہ اٹھا چکا تھا۔ تو پہلا قدم اٹھاتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر پہلا قدم بے سوچے سمجھے اٹھے گا نا تو باقی مجبوراً آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ تو ان کو یہ جب پتہ چل گیا نا کہ یہ مسلمان سچے ہیں، تو پھر ان کو حسد پیدا ہو گیا کہ یار ہم تو مارے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے، اب اللہ کرے کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان بھی پیچھے رہ جائیں، یہ بھی چھوڑ جائیں اس نبی کو۔ یہ اب ان کو حسد تھا، تو وہ اب یہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ادھر معاشرے کے اندر وہ بے حیائی پھیلانے کے لیے کتنا خربوں ڈالر وہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو عیاش اور فحاش قسم کی یہ عورتیں جو سڑکوں پر آ جاتی ہیں 8 مارچ کو، اور اس کے علاوہ اتنا پیسہ وہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ یہ صرف حسد کی وجہ سے کہ ہماری بچیاں تو رل گئیں، ہماری تو شادی سے پہلے ہمارا تو ایسا معاملہ رہا ہی نہیں کہ کسی کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ شادی کے بغیر اس کو شادی کی ضرورت ہے۔ ہماریاں تو شادی کے بغیر شادی شدہ ہیں، تو ان کی بچیاں کیوں پاک دامن رہ گئیں؟ ان کے اندر شرم و حیا کیوں باقی رہ گیا؟ کسی نہ کسی طرح ان کی نوجوان نسل، ان کے بچے، ان کے پاس نہ یوتھ فورس ہے، نہ نوجوان ہے ان کے پاس، اور جو ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں، اور نہ ان کے پاس پاکیزہ معاشرہ ہے۔
وہ اب کہتے ہیں کہ ہم تو اس گند کے اندر پھنس گئے، اب باقیوں کو بھی اس گند کے اندر لے کر آؤ، کیونکہ ایک چور جب پھنستا ہے نا وہ کہتا ہے اپنے ساتھ 10-12 چور اور کرو تاکہ کم از کم مجھے تسلی ہو کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ مغرب تو اب یہ چاہتا ہے کہ جنس پرستی، بے حیائی اور اسی طرح اور جو گندے کام ہوتے ہیں ان سب کے اندر مسلم معاشرے آ جائیں تاکہ ہم اکیلے اس جہنم کے اندر نہ رہیں، ہمارے ساتھ یہ بھی اس جہنم میں جلیں۔ تو یہی ان کو حسد اس وقت تھا، حسد من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں سے بھی یہ چیز نکلے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ درگزر کرو اور ان سے منہ پھیر لو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا عذاب، یعنی آپ ان سے سخت کلامی نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ، یا ان کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، ہر اہل کتاب، ہر کافر، اس کی خواہش ایک مسلمان سے صرف یہ ہے کہ میں اس کو دین سے پھیر دوں، اور کچھ نہیں، اور وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ اور آپ اس کو جو کچھ بھی دے دیں گے نا وہ آپ سے راضی نہیں ہونے لگا، راضی اس نے تبھی ہونا ہے جب آپ اس کی طرح گندے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔